الدين كشف الغيب عن كل كاذب وعن كل بدي أتى بالمصائب. من الدين كشف الغيب عن كل كاذب وعن كل بدي أتى بالمصائب. ہر کاذب اور ہر مبتدی کے عیب کو ظاہر کرو، یہ دین کا کام ہے. من الدین کشف الغیب عن کل کاذب وعن کل بدی اتى بالمصائب. ولولا رجال المسلمون لهدمت صوامع دین اللہ من کل جانب. اگر پرس دنیا میں نہ ہوتے اللہ کی دین کو بگاڑتی تھے ہر طرف سے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے حق پرست لوگوں کو پیدا کیا. مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ نے توحید کا نعرہ بلند کیا. پھر ان کے شاگردوں نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری، قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ، مولانا نور محمد، مولانا غلام اللہ خان، انہوں نے پنجاب میں نعرہ مستانہ بلند کیا. وہ اکٹھے تھے ادھر. سرحد میں صرف واحد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ تھے. ان کے ساتھ کوئی دوست نہ تھا، کوئی انیس نہ تھا، کوئی معاون نہ تھا. ایک دفعہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری، اللہ کی رحمت ہے ان پہ، ایک میٹنگ میں، اجلاس میں انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑا. جب انہوں نے وہ مسئلہ چھیڑا بیٹھ گئے تو شیخ القرآن اٹھے، میرے والد. انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی بات کی تردید کی اور اس آیت کا دوسرا مفہوم بیان کیا. ہم ڈر گئے کہ اب تو شاہ صاحب کو غصہ چڑھے گا. تو وہ تو نیک بندی تھی، اولیاء تھی، بڑے علماء تھی. جب شیخ القرآن بیٹھ گئے تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اٹھی. راولپنڈی میں اجلاس تھا اور جب شیخ القرآن تقریر کر رہی تھی تو مجھے وہ کیفیت اب بھی یاد ہے. سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے انگلی ایسی منہ میں رکھی اور حضرت شیخ کو دیکھ رہے تھے اور ایسا ایسا کر رہے تھے، ہاتھ سے ہلاتی تھی. جب شیخ القرآن نے بیان کیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اسی مسئلے پہ ایک ساتھی نے پوچھا کہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ان کو کافر کہیں یا نہ کہیں. شاہ صاحب اٹھی، اس نے کہا کہ ہاں کہنا چاہیے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جب ہم بیٹھ گئے شیخ قرآن اٹھے، انہوں نے کہا الا من ظلم کا یہ مطلب نہیں. الا من ظلم کا مطلب یہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور شیخ قرآن نے اس کی تفصیل شروع کی، پھر اس پہ حوالے دینی شروع کیے اور شاہ صاحب ایسا دیکھ رہے تھے. جب شیخ القرآن رحمہ اللہ بیٹھ گئے میرے والد، تو ہمیں ڈر لگ گیا کہ اب تو شاہ صاحب اٹھیں گے، شیخ القرآن کی بات کی تردید کرے گی، پھر شیخ القرآن جواب دے گا. جب شاہ صاحب اٹھے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا جو علم دیا ہے وہ ہمارے جیسے ہزاروں لوگ جمع ہو جائے ایسے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا ہے. اور ہم کئی ساتھی تھے پنجاب میں، لیکن شیخ القرآن نے خیبر پختونخوا اور افغانستان میں جو کام کیا ہے ہم نے اس سے 1000 گنا کم کام بھی نہیں کیا. اس نے ہماری نسبت ہزاروں نسبت زیادہ کام کیا ہے. اور اس کی ثبوت یہ کہ اس سال رمضان میں کنڑ سے ایک ساتھی آیا تھا، مولوی نقیب اللہ، مجھے کہنے لگا کہ حضرت اس دفعہ رمضان میں صرف صوبہ کنڑ میں افغانستان میں 580 دروس قرآن تھے اور ایک درس میں کئی سو لوگ شریک تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پنجپیر میں قرآن پڑھائے. افغانستان میں اب بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی جلوسیں نکلتی ہیں، صرف افغانستان میں نہیں پوری دنیا میں. یہ شیخ القرآن رحمہ اللہ کا کمال تھا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ یہ حاجات پورا کرنے والے ہیں. جھگڑا اس بات میں تھا.
موحدین کا یہ نظریہ تھا کہ الہ اور حاجات پورا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے بغیر دوسری بھی حاجات پورا کرتے ہیں، یا خود کرتے ہیں یا اللہ سے کرواتے ہیں، ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں سورہ یاسین نکالے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جن نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ان میں سے جب صاحب یاسین میدان میں آیا، مسئلہ بیان کیا، تو صاحب یاسین نے ان دونوں قسموں پہ تردید کی، ان دونوں قسموں پہ رد کیا۔ صاحب یاسین ایک زمیندار گاؤں کے کنارے پہ رہتا تھا۔ سورہ یاسین